کہ میسیج دیتا ہے کہ ماں باپ کو ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھو. آج کل کی نوجوان اگر جوان ہوتی ہے نا، سب سے پہلے نا یاشی یا کچھ بھی کری نا، وہ ماں باپ کو ٹھوکر مار. کتنے گھروں کے چولہے اس نے آباد کیے ہیں، کتنے گھروں کی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں. السلام علیکم دی شاہ فیملی اینڈ ویلکم بیک ٹو another vlog. کہ سب ٹھیک ہوں گے. رمضان ماشاءاللہ خیر سے جا رہا ہے اور آپ نے اچھی سی عبادت کی ہوں گی. آج کا ٹائٹل میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی. آج کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہنا کی بات کچھ ہو رہا ہے. اور نارملی میں ایسے بلاگس بناتی نہیں. میں نے آج تک کبھی کسی کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر یا نیچے کھینچنے کے لیے کبھی بھی کسی کے لیے کبھی بھی نیگیٹو اچھی بری بات نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے دس از مائی اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. تو آج جو کہ مجھے 2-4 دن سے نا مجھے بہت ساری اپسیٹ فیل ہو رہا تھا کہ یار رجب بٹ جو کہ ہی از ون آف دا پاکستانی فیمس بندہ جس کی میں خود دل سے بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. میں اس انسان کو جب یہ کرائے کے گھر پہ رہتا تھا تب سے جانتی ہوں. مطلب کہ میری خالہ کی نیبر تھی یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں میں کیوں اس کے لیے بول رہی ہوں آج. سپورٹ. وہ ایسا بندہ ہے جو کہ محنت کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، جو کہ میسیج دیتا ہے کہ ماں باپ کو ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھو. آج کل کی نوجوان اگر جوان ہوتی ہے نا، سب سے پہلے نا یاشی یا کچھ بھی کری نا، وہ ماں باپ کو ٹھوکر مارتی ہے. لیکن ہی از دا ون آف دا پاکستانی بندہ جو کہ جوانوں کو ہلا کے کہہ رہا ہے کہ اب اپنے ماں باپ کی کیئر کرو، محنت کرو. ٹھیک ہے. مانتی ہوں کچھ باتوں میں ایسے الفاظ نکل آتے ہیں. میرے بھی ولاگس میں میرے اپنی ویڈیوز میں بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں جو کہ آپ لوگ بھی پکڑ لیتے ہیں. دین آپ لوگ بھی، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ ہاں غلطی سے نکل جاتا ہے. تو اس انسان سے بھی ایسے کچھ نہ کچھ غلطی سے کچھ نہ کچھ نکل گیا. آئے دن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چارجز لگ رہے ہیں. آئے دن اس کو کوئی نہ کوئی اندر کھینچنے کے لیے لگا ہوا ہے. کسی طریقے سے اس کو گرا دیا جائے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر پاکستان میں کوئی ایک بندہ فیمس ہو رہا ہے، پاکستان کا نام ہی تو بن رہا ہے نا. ہمارے میں سوری مجھے نہیں پتا میرے بولنے کے بعد میری ویڈیوز میرے چینل پہ رہی یا وہ ختم کر دیں گے، آئی ڈونٹ نو. لیکن جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر جن کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو ایک بندہ ہی تھے نا جو کہ پاکستان کو سدھارنے کے چکر میں آئے تھے. وہ پاکستان کو ایک سولن کنٹری میں بنانے کی چکر میں لگے ہوئے تھے. اس کا فائدہ کیا ہی ہو سکتا تھا؟ پاکستان کا فائدہ، پاکستان کا نام، عوام کا فائدہ. لیکن کیا کیا ان لوگوں نے اس کو اندر ڈال دیا. اور ایک رجب جس کی بات جو کہ BBC نیوز جو کہ ون آف دا یورپ کنٹری کا ایک چینل ہے جو کہ آپ سب کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. نیوز چینل جہاں پہ رجب کا نام آ گیا، چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بہت رسپیکٹ کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے شادیوں میں اتنا پیسہ اٹھایا. مجھے ایک بات بتائیں، ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، ہماری کل کو بہن بھائی یا ہماری اپنی شادی کیوں نہ ہو، تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے کہ کاش یار ہمارے پاس $1 lakh ہونا چاہیے تھا کہ ہم اچھا ڈریس پہنیں، اچھا سیٹ اپ لیں، اچھا پیسہ اڑائیں، کوالی نائٹ ہو، یہ سسٹم ہو، وہ سسٹم ہو. ہم لوگ ہر بندہ سوچتا ہے یار شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از اگر اس نے شادی کی، اس کے دوستوں نے شادی کی، وہ ٹک ٹاک سے اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے تھے، انہوں نے اڑا دی. کیا کر سکتے ہیں یار. رجب کے فینس نے جو کہ کیا کہتے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے پیسے اچھے خاصے اڑائے. کیا ہو سکتا ہے اگر ایک بندہ ایک نام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک اچھی تعلقات اس کے ہیں، وہ آتے ہیں لوگ اس کے اوپر پیسے اڑاتے ہیں، اچھے تحائف ملتے ہیں اس کو، اچھے ایکسپینسو گفٹ ملتے ہیں. اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں 1 crore کا ولیمہ کر رہا ہوں اور مجھے جی شیر کا بچہ دو یا مجھے کوئی گن دو. اس نے تو ایسا کچھ نہیں مانگا، لوگوں نے دیا. ان دا اینڈ اس کے اوپر کیا سین ہوا آپ سب کے سامنے. پھر شادی کی ولیمے کی مارننگ میں بیچاروں کو جیل میں، حسد اور جلن کی وجہ سے. میں صرف اور صرف بات بتانے کا مقصد پتہ ہے کہ لوگ کہیں پہ بھی کھانے نہیں دیتے. میں حالانکہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، I'm not doing anything. آئے دن کچھ نہ کچھ میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اچھا برا ہر چیز چل رہا ہوتا ہے، ہر چیز چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ یار اچھا چلو کیا ہے سوشل میڈیا پہ جا کے اب لوگوں کو ڈسٹرب کرنا.
لیکن مجھے لگتا ہے بتانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ کی اس چیز سے اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ ایک اچھا سوٹ پہن لیں، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، میری نظر کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا، میری جلن کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا، کہ میں آپ سے کتنا جل رہی ہوں کہ ہائے یار آپ نے آج پھر ایک سوٹ بنا لیا، میں نے تو 2 سال سے کپڑے نہیں بنائے. آپ نے پھر ایک اچھی جوتی لے لی، میں نے تو 5 سال سے جوتی نہیں لی. جلن ساتھ چل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. چلو لوگ کہتے ہیں اس نے شو آف کیا، مان لیتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، میں ایک گاڑی لے کر آتی ہوں، لوگ مجھے یہاں پہ جانتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے نیچے کھڑے ہوں، گاڑی پارک کر لی جا رہی ہے. گاڑی ہے نا، کوئی شاپر میں لائے ہوئے آم یا امرود سیب تو نہیں ہے نا جو بندہ کالی شاپر میں ڈال کے اس کو اندر کے اندر لے جائے. صحیح ہے یار، اگر آ رہی ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے پراپرٹیز لے لی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے گاڑیاں لے لی ہیں. سوشل میڈیا ظاہر ہے ڈیلی بلاگر ہے، وہ کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ نکالنے کے لیے تو بنائے گا. ہم اس کو یہاں پہ بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اگر وہ نہیں بناتا تو لوگوں نے ویسے بھی فائنڈ کر لینا تھا، اور رجب دیکھ اور گڈی آ گئی. وہ لوگوں کو ایک میسج پاس کر رہا ہے کہ ڈو ہارڈ ورک، ڈو ہارڈ ورک. کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ چاہو کہ اوکے میں نے جہاز میں ٹکٹ لینی ہے VIP اور میں نہیں لے سکتا ہوں، آپ محنت کرو، آپ لے سکتے ہو. کتنے گھروں کے چولہے اس نے آباد کیے ہیں، کتنے گھروں کی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں. یار وہ چھوٹی سی بات ہے. مارننگ بلاگنگ کرنے کے بعد رات تو کیا کرتا ہے، لائیو آ جاتا ہے، اور وہ لائیو آ کر بھی آپ کے ساتھ پروف کے ساتھ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اتنی انکم ہوئی ہے اور اتنی میں نے یہاں پہ لگائی ہے. پروف کے ساتھ کیوں دکھائے بھائی ہمیں؟ یہ ہم اگر وہ چلو کما بھی رہے ہیں، وہ تو اس کا پیسہ تھا، لیکن وہ رسپیکٹلی آپ کو اتنے آنر دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے. غلطی سے اگر کرسچن کو عیسائی کہہ دیا، اچھا ایک بات ہے، ایز اے پاکستانی مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے تھا کہ کرسچن انگلش میں کہتے ہیں اور عیسائی جو ورڈ ہے اردو میں کہتے ہیں. اور لٹرلی مجھے رجب کی ولاگ سے پتہ چلا کہ کرسچن کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے نہیں آئیڈیا تھا. تو اس بات کے اوپر اتنا تماشا، وہ بندہ معافیا ہی مانگ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے. لیٹ سپوز وہ کہتے ہیں میں اپنی فیملی لے کے کسی کنٹری میں نکل جاتا ہوں اور وہاں سے بھی پاکستان کو گالیاں دے، تم لوگ کچھ کر سکو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. وہ آپ کو پھر کہ نہیں یہاں رہنا ہے، پاکستان کا ایک نام بن رہا ہے کہ پاکستانی بلاگر. اگر وہ کینیڈا آ جاتا ہے، کینیڈا کا بلاگر ہو جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ وہ یہاں پہ اسپینڈ کرے گا، کسی کنٹری کو فائدہ دینے کی بجائے ٹیکس وہاں پہ کیا کہتے ہیں پے کر رہا ہے، گورنمنٹ کو پیسے دے رہا ہے. لیکن بہت ساری ایسی باتیں، اور یہی بندے اٹھ کے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے، وی ول کل یو. 295 اٹس لائک جسٹ اے نمبر. ہم کسی کے ہوٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں کا بھی نمبر ہو سکتا ہے، کسی شاپ میں جاتے ہیں وہاں کا نمبر ہو سکتا ہے. نہیں، گستاخی رسول، ناؤز باللہ. یار وہ بندہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے جو کہ صبح اٹھتے گاڑی میں بیٹھے اور محمد پہ درود بھیج کر گاڑی کی سٹارٹ کرتا ہے؟ تو تم لوگ اس کو کہہ رہے ہو، جو کہ ایک سنی ہو کے اپنے گھر میں عزاداری کا فرش بچاتا ہے، جو کہ سنی ہو کے مولا حسین کا زنجیر زنی کا ماتم کرتا ہے، سنی ہو کر اس کی گھر کی ماں بیٹیاں وہ خود جلوسوں میں جا کے مولا حسین کا نام کا ماتم کرتا ہے، نیاز دیتا ہے. وہ انسان گستاخی رسول کرے گا، نعوذ باللہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنے کی بجائے نا معاف کرنا سیکھیں. ہمارے نبی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاجر فرج مجمعین. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ معاف کر دو، انسانوں کے ساتھ رحم دلی کرو. ہماری نبی نے تو بڑا کچھ فرمایا. تو او چیزاں تو نظر ہی نہیں آتی ہیں. ایک نمبر دے پیچھے قرآن دے پیچھے. مجھے آنیسٹلی 295 اور 295C کا ابھی بھی نہیں پتا. یہ جو نمبر سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ بات کریں. مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے، لیکن میں اس اکارڈنگ سے بات کرنی ہوں. سو واٹ اگر اس نے غلطی سے ایک پرفیوم لانچ کر لیا جس کو وہ ایک ایز اے رسپیکٹ سدھو موسے والے کو جو ایز اے رسپیکٹ استاد مانتا ہے، اس کی رسپیکٹ میں اس نے اس کے نام سے ایک لانچ کر دیا. کیا ہو گیا یار؟ لائک اٹس لائک جسٹ اے نمبر. اس میں یہ تو نہیں لکھا تھا نعوذ باللہ میں قرآن کی یا میں محمد آل محمد کی نعوذ باللہ توہین کر رہا ہوں
ان کے نام سے میں ان کی توہین کرتے ہوئے ناؤز باللہ میں ایک پرفیوم لانچ کر رہا ہوں. اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا. جسٹ ایک نمبر کے اکارڈنگ ہی اس کو وہ دیکھ لو. ہاں اس نے یہ ضرور بولا تھا کہ اس کو دفعہ لگی ہے. ٹھیک ہے, اس کے صحیح الفاظوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بائی دا وے کسی انسان کے اوپر اتنا بھی ضبط نہ کریں. ٹھیک ہے, بے شک وہ ایک بلاگر ہے, بے شک وہ کچھ بھی کرتا ہے, کہ وہ جہاں پہ بھی وہ بیٹھا نا, وہ رب کے سامنے آپ کا نام لے کے نہ رو پڑے. تو پھر تمہیں پتہ ہے رب دی کھچاؤ پھر کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو سدھارنے کے پیچھے لگا ہوں, اللہ میں تیری عوام کی مدد کر رہا ہوں, اور تیری عوام میرے لیے چھڑیاں لے کے نکلی ہوئی ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ جہاں بیٹھا ہے. نماز کے اوپر ایک وہ ہوئی تھی ایک ویڈیو کی, آپ شاید اس کی دیکھی ہوگی. وہ اس کے اوپر کروڑوں لوگوں نے ویڈیو بنائی, کسی کے اوپر کوئی پرچے نہیں, بس رجب جوتے ہو گئے. کیوں؟ اٹس کال جیلسی, حسد, نفرت. کہ وہ بندہ ہوا میں اٹھ رہا ہے, ترقیاں اپنی محنت سے جا رہا ہے, اپنے دماغ سے اوپر جا رہا ہے. سو لیٹ ہم فلائی, اس کو جینے دو. لیو ہم الون ود فیملی. اس کی نیو زندگی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اور شو آف وہ نہیں کر رہا, جو اس کے پاس ہے وہی کر رہا. آج میں نے یہ ڈریس پہنا ہے, بے شک 2 سال پرانا ہے, 3 سال پرانا ہے. اب میرے پاس کل نیا ڈریس ہوگا تو میں آپ کے سامنے وہ پہن کے آؤں گی. میرے پاس 10 نئے سوٹ ہوں گے تو میں ڈیلی کپڑے پہنوں گی. دیٹ ڈزنٹ مین آئی ایم شوئنگ آف, اٹس مین کہ میرے پاس ہے اور میں پہن رہی ہوں. اور یہ میرے پاس سوٹ نہیں ہے تو یہ میں کل بھی شاید اس ولاگ میں آپ کو ایک اور ولاگ آ جائے. کیوں نہیں ہے, کیا کروں میں. سو دس از کال لائف. رسپیکٹ ایچ ادر, گیو دا اسپیس. دلوں میں جگہ دیں, نفرتیں ختم کریں, الحمدللہ کرنا سیکھیں, ماشاء اللہ بولنا سیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی عزت دی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اس ادا سے اللہ تعالیٰ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں. اور بے شک اس رب کی ذات نے ہی ہم سب کو عطا کرنا ہے. اپنی نیت اور اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق ہمیں رب دیتا ہے. رسپیکٹ, جلسی ختم کریں, ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پاک وہ خیر خیریت سے اپنے ملک واپس آئے اور جان اور مال اس کی سیف ہو اور اس کی فیملی سیف ہو. وہ جو گھر اس نے خوابوں والا بنایا ہے, جس گھر میں اس کی بیوی بچے رہیں, تو وہ اس گھر میں خوشیوں کے ساتھ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے. انسان کو انسان کے لیے دعا کرنی چاہیے. محنت انسان ہے, ہم سب محنت کریں. دیٹس وائی آئی انڈرسٹینڈ. تھینک یو سو مچ فار دا واچنگ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ میں نے آج کا ولاگ کیوں بنایا ہے. ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا. زندگی رہی تو کل پھر ایک نیا ولاگ آئے گا. پیس. اللہ حافظ.